بسم اللہ الرحمن۔ ایک دو ہفتے پہلے یہاں بیان ہوا تھا کہ انسان کا وجود اپنے پہ غالب آ جائے تو دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے اور اپنا روپ جمانے لگتا ہے اور مارتا ہے۔ پلیز اس کو ذرا سمجھا دیجئے کہ اس کا کیا حل ہے اور کیا ٹالرنس وغیرہ بھی بتائیے۔ ٹالرنس لکھا ہے، اچھا ڈرا نہیں، ہاں لٹریچر وغیرہ بھی بتائیے اس ٹاپک پہ۔ پرابلم سمجھ آ گئی تھی جو ہم نے مسئلہ بتایا تھا، اگر وہ سمجھ آ جائے نا تو اس کا آسان حل ہے۔ صرف معمولی سی بات ہے کہ انسان بن کے رہے، بس سب سے بڑی چیز انسان بننا ہے۔ انسان جتنا صحیح رہتا ہے اور انسانیت کے دائرے میں رہتا ہے وہ کسی کے لیے مسئلہ نہیں بنتا۔ لٹریچر کیا بتائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی باتیں بتائیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اور مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ ایک جگہ ہے من سلم الناس، جس سے انسان محفوظ رہے۔ کافر کو بھی ذلیل کرنا جائز نہیں۔ یہ چیزیں ایکسیپشنز میں یوز ہوتی ہیں۔ مثلا کسی یہودی یا عیسائی کو کافر کہنا یہ اس وقت جائز ہے جب ضرورت پیش آ جائے، اور اگر وہ کافر کہلانے میں ذلت محسوس کرتا ہے، اپنی توہین محسوس کرتا ہے، تو اسے کافر نہیں کہنا چاہیے۔ شریعت یہی مسئلہ لکھا ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ کافر کو کافر کہنے سے اگر اس کی توہین ہوتی ہے تو ضرورت کے بغیر نہ کہے۔ یہ تھوڑا یار وقت رٹ لگائے رکھے یہودی کافر عیسائی کافر، چھوڑو یار کام کرو۔ تو انسانیت کا احترام کرنا، اور حل آپ نے پوچھا ہے تو اپنے آپ کو مٹانا چاہیے نا۔ ہر وقت کندھے پہ لاٹھی نہ سوار رکھے۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لڑکی نے اپنے رشتے کے متعلق کہا تھا، اس کا اللہ کے رسول 3 رشتے میرے آئے ہیں اور آپ بتائیے کہ میں کس کو ترجیح دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی مفہوم یہ تھا کہ ان تینوں میں سے بھی کوئی تمہارے قابل نہیں ہے۔ فرمایا یہ جو ہے نا، اس سے تو شادی اس لیے نہ کرنا کہ اس کا تو غصہ ہی نہیں تھمتا، ہر وقت کندھے پہ لاٹھی رکھتا ہے۔ اور دوسرے کے متعلق فرمایا کہ یہ بخیل ہے، پیسے نہیں خرچ کرتا۔ تیسرے کے متعلق فرمایا کہ یہ قدرے بہتر ہے ان 2 سے اگر رشتہ کرنا ہو تو یہاں کر۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ اپنے بچوں کو بخیل عورتوں کا دودھ نہ پلانا، اسی وجہ سے کہ بخل ماں کا بچے کی طبیعت میں آ جائے گا، تو بچے کو خدا نہ خواستہ کوئی بڑا عہدہ مل گیا تو اس نے سارا سال وہ بجٹ استعمال نہیں کرنا کہ پیسے ختم ہو جائیں گے۔ وہ بیچارہ جس نے 10,000 کبھی نہیں لکھے وہ 1 ارب روپیہ لکھ کے سائن کیسے کرے گا؟ ہے دونوں طرف عذاب کہ جو عیاشی کرتے ہیں وہ گورنمنٹ کا پیسہ بھی برباد کرتے ہیں اور جو بخیل ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بتایا ہے کہ انسان بنے۔ اب انسان بننے پہ لٹریچر اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو فلسفے کی ریت بہت پرانی ہے۔ آپ مسلمانوں میں امام غزالی کو پڑھیے تو انہوں نے اس موضوع پہ خوب لکھا ہے۔ بنیادی طور پہ 3 ہی چیزیں ہیں جن پہ کنٹرول چاہیے، اور 3 چیزوں پہ جس شخص نے جس دن کنٹرول کر لیا وہ مومن بھی ہے اور جنتی بھی ہے۔ پھر ایک عقیدے کی کسر باقی رہ جاتی۔ عقل پہ کنٹرول کرے، ہر جگہ دھوکہ دینا، ہر جگہ لوگوں کو خراب کرنا، عقل کرے۔
احمق آدمی لوگوں کی بربادی کا باعث بن جائے زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ چالاک آدمی بنے. احمق ہے نا، اللہ نے یار جتنی عقل دی اب اتنی، اور کیا کرے کوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے ایک ایسا کام کر دیا تھا تو کسی نے کہا عقل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عقل اتنی ہے جتنی اللہ نے دے دی. تو بات تو ایسے ہی ہے، لیکن ایک عقل کا استعمال، دوسرا غصے کا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب مرارن بار بار فرماتے تھے کہ اس پہ قابو پاؤ، اس پہ قابو پاؤ. اور تیسرے جنس، ان تین چیزوں کا استعمال جس انسان کو آ گیا نا اعتدال پہ، بس وہ آدمی ہے، اور اگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہے تو پھر وہ جنتی بھی ہے اور مومن بھی ہے. امام غزالی کو پڑھیے، امام غزالی رحمت اللہ حدیثیں تو ایسے ہی لاتے رہتے ہیں، قصے کہانیاں بھی ایسے ہی ہیں، اس پہ اعتبار نہ کر لینا کہ کہیں پڑھ جاؤ گے یہ حدیث کی اصل کیا ہے. بہت سی حدیث ایسے ہی وائی تباہی ذکر کر دیتے ہیں، لیکن جس مفہوم کو نکالتے ہیں نا، نچوڑ جو نکالتے ہیں وہ زبردست چیز ہے. کہانی جھوٹی، نتیجہ سچا. مثلا اب ایسی مثال دیں نا جو آپ خود سمجھ سکیں. وہ میمنے کی اور بھیڑیے کی، بھیڑیے نے کہا، بھیڑیے کا دل للچایا کہ میمنے کو کھا لے، تو میمنا نیچے سے پانی پی رہا تو کہ پانی خراب کرے وغیرہ وغیرہ ہے. یہ سب جھوٹی، لیکن کہانی جھوٹی، نتیجہ زبردست سچا. یہ مسلمانوں میں رہا ہے. مثنوی معروم کو دیکھ لیں، مل جائے گا. خود مولانا مثنوی میں لکھا ہے کہ میری کہانیوں کو سچ نہ سمجھنا اور زیادہ تحقیق کرنے نہ بیٹھ جانا. میں ایسی قصے بیان کرتا ہوں لیکن جو سمجھاتا ہوں وہ سمجھو. فرید الدین عطار، حکیم سنائی، منطق الطیر، یہ ساری کتابیں اس قابل ہیں کہ آدمی پڑھے. ان کتابوں میں قصے جھوٹے، کہانیاں جھوٹی اور نتیجے سچے. اور انگلش لٹریچر میں کہانی بھی جاسوسی جھوٹی اور نتیجہ بھی جھوٹ. تو اس لیے اس ٹاپک پہ امام غزالی نے بہت کچھ لکھا ہے. پھر اگر پڑھنا چاہیں تو ابن خلدون کو پڑھیں. ابن خلدون نے بہت اچھا لکھا ہے. امام شاطبی رحمت اللہ علیہ ایسی چیزیں لائے. اس کے بعد جب مسلمانوں سے فلسفے کی یہ روایت جرمنی منتقل ہوئی ہے تو پھر ہیگلز نے لکھا ہے اس پہ. اس سے پہلے ہمارے ہاں اللہ کی ذات مرکز اور محور تھی اور ہمارا سارا فلسفہ اس کے گرد گھومتا تھا. ہیگلز نے اللہ تعالی کا انکار کر کے اس کو تو ایک طرف کر دیا اور انسان کو بیچ میں رکھ کے ساری فلسفی انسانوں کے گرد گھمائی. پھر ڈیکارٹ ہے، اسے پڑھنا چاہیے. رسل ہے، اسے. تو انسان کو محور بنا کر، مرکز بنا کر یورپ نے اپنا پورا فلسفہ اس پہ گھمایا. اسی وجہ سے ہیگل کے بعد جو بڑی شخصیت پیدا ہوئی ہے وہ کارل مارکس کی تھی. اور مارکس نے دنیا کے مسائل کو حل کرنا چاہا اور وہ ناکام رہا، لیکن فلسفہ اس کا خوب تھا. علامہ اقبال نے اسی کو لکھا ہے. آپ ہمارے یہاں اقبال کو پڑھ لیں، وہ ہمیشہ یہ تلقین کرتا ہے کہ انسان بنو. پتہ نہیں آپ اس روایت کو سمجھ پائیں یا نہیں. وہاں جامی نے نفحات الانس میں لکھا ہے کہ کسی نے صوفی سے پوچھا کہ دعویٰ دونوں کا ایک تھا، ایک کامیاب ہوا دوسرا ناکام ہوا، ایک پھانسی چڑھ گیا لیکن مقصد بہرحال پا لیا اور دوسرا بھی مارا گیا. ایک نے کہا نہ ربکم الاعلی، میں تمہارا پروردگار ہوں، اور ایک نے کہا نہ الحق، میں تمہارا خدا ہوں. تو فرعون بھی جھوٹ کہتا تھا، وہ بھی جھوٹ کہتا تھا، لیکن چلو پہنچ تو گیا نا کہیں. تو اس سے کہا میں نے فرشتوں سے یہ سوال پوچھا تھا. انہوں نے کہا کہ فرعون نے انا الحق کہا، یہ کہا کہ میں خدا ہوں، اور پھر اس کے بعد سب کو فراموش کر دیا حتیٰ کہ مجھے بھی. انانیت تھی. اور منصور نے انا الحق کہا
اور پھر مجھے یاد رکھا اور سب کو بھول گیا، تو نتیجہ سامنے ہے تمہارے۔ تو اس لیے آدمی اچھا وہی جو مٹا ہوا ہو، آدمی اچھا وہی جو انسان بن کے رہے، وگرنہ دو چیزیں اپنا عمل نہیں چھوڑیں گی۔ ایک زمانہ اپنا عمل نہیں چھوڑے گا کھینچ تان کے، اور زمانہ ایسے کس بل نکال دے گا کہ آج جس کی توہین کرتا ہے 10 سال بعد اسی کے در پہ آ کر ناک رگڑے گا۔ یہ دنیا ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ بڑے بڑے دوسروں کو گالیاں دینے والے، اور جب سیاست کے میدان میں اترے تو ان کے جوتے سیدھے کیے اور سلام بھی پیش کیا، اور سب وہ چیزیں بھول گئے جو 10 سال پہلے کرتے رہے۔ یہ زمانہ ہے بھائی، یہ ہوتا ہے۔ اور دوسرے، اللہ اپنا کام کبھی نہیں چھوڑتا۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اللہ کو نیا کام پڑتا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ اللہ کو نیا کام روز کیا پڑتا ہے؟ انہوں نے کہا یہی کسی کی عزت کا فیصلہ، اور کسی کی ذلت کا، اور کسی کو کتنا دینا ہے، کسی کو کتنا نہیں دینا۔ اس لیے نکمے سے نکما آدمی بھی جس نے ساری زندگی ایک ٹکے کا کام نہ کیا ہونا، اس کی بھی توہین نہ کرے۔ غریب ہونا جرم نہیں، لیکن غریب کے ساتھ رویہ غربت کا اختیار کرنا یقیناً جرم، یقیناً جرم۔ کہ اللہ نے کسی کو حق نہیں دیا کہ دوسرے کو حقیر سمجھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک آدمی بڑا نماز پڑھتا تھا، تو اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ تو نماز پڑھا کر۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے، پھر اس نے ایک دن کہا بھائی میں جو تجھے کہتا ہوں تو نماز پڑھا کر، اللہ کی قسم تو نہیں بخشا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا من یتعال اللہ، فرشتوں یہ کون ہے جو میرے نام کا غلط استعمال کر رہا ہے، میرے نام کی قسم اٹھاتا ہے؟ مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، میں اس کی ساری عبادت کو رد کر رہا ہوں اور اس کو توفیق دے رہا ہوں جنت کی، یہ نیک اعمال کرے۔ اس لیے کبھی کسی کو توہین کا رویہ تو درکنار، اس نظر سے بھی نہ دیکھے۔ دنیا جہان پوچھتی پھرتی ہے کہ نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی، غیر محرم کو دیکھتے ہیں، ہمیں بڑی ہنسی آتی۔ ہنسی اس لیے آتی ہے کہ یار یہ یقیناً گناہ ہے لیکن تھوڑا ہے۔ یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ میں جو اپنے محلے میں فلاں آدمی کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہوں، اس نظر کا کوئی علاج ہے؟ اور سب سے بدترین نظر اب تک جو ہم سے تحقیق ہوئی وہ ہے جو اپنے پہ ڈالتا ہے کہ میں اچھا، اس نظر کا کوئی نہیں پوچھتا۔ عجیب بات ہے۔ مرشد روشن شہاب سعدی کہتے ہیں میرے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ جو بڑے روشن ضمیر کے آدمی تھے، تو اندر فرمود بر روئے آپ، کشتی میں میں حضرت کے ساتھ کہیں خادم تھا تو مجھے 2 باتیں بتائیں۔ شیخ نے فرمایا کہ یکے آنکھ کے برغیر بدبی مباش، میرے بیٹے سعدی کبھی بھی دوسروں کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا۔ دیگر دوسری نصیحت کرتا ہوں کہ بر خود خوش بھی مباش، اور کبھی بھی اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھنا۔